یہ کہانی ہے بوئنگ 787 فلائٹ 407 کی، جو کہ لندن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز میں 250 مسافر اور 12 عملے کے ارکان سوار تھے۔ آسمان صاف تھا اور سفر ہموار رہنے کی متوقع تھی، لیکن پرواز کے 30 منٹ بعد اچانک حالات بدل گئے۔ 4 نقاب پوش ہائی جیکرز جو ہتھیاروں سے لیس اور مکمل تربیت یافتہ تھے، اچانک کاکپٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ہوا میں گولی چلنے کی آواز گونجی اور پورے طیارے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جہاز میں سوار بچے، بوڑھے اور نوجوان سبھی بری طرح چلانے لگے۔ گروہ کے سرد مہر رہنما وکٹر نے انٹرکام سنبھال لیا۔ غور سے سنو، یہ جہاز اب ہماری تحویل میں ہے۔ اگر تعاون کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ تم لوگ خود ذمہ دار ہوگے۔ اس نے تمام مسافروں کو دھمکایا۔ ڈر اور خوف نے مسافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عملے کے ارکان کو قابو کر لیا گیا اور پائلٹ بندوق کی نوک پر بے بس تھے۔ ہائی جیکرز نے کپتان راس کو زبردستی راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا، لیکن منزل نامعلوم تھی۔ دوسری طرف مسافروں میں شامل سابق ایئر مارشل ایتھن کول نے حالات کا مشاہدہ کیا۔ وہ ایک ریٹائرڈ آپریٹو تھے جو اب عام زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج کے بعد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایتھن کول نے ہائی جیکرز کی حرکات، ان کے ہتھیاروں اور ان کے جسمانی انداز کو بغور دیکھا۔ وہ پیشہ ور لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے حکمت عملی کی طاقت کو کمزور سمجھا تھا۔ ایتھن نے چند منتخب مسافروں کے ساتھ خفیہ اشاروں کے ذریعے بات چیت کی۔ ان میں ایک تربیت یافتہ فوجی اور ایک آف ڈیوٹی پولیس آفیسر شامل تھے۔ انہوں نے ایک چلاک حکمت عملی کی تیاری کی، جس کے تحت ایک ایک کر کے ہائی جیکرز کو قابو میں لانا تھا، بغیر کسی معصوم جان کو خطرے میں ڈالے۔ اسی دوران کاکپٹ میں کپتان راس نے خفیہ طور پر ایمرجنسی سگنل بھیج دیا، جسے فوراً فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے وصول کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک چلاک حکمت عملی تیار کی۔ زمینی حکام نے فوری جنگی طیارے روانہ کر دیے تاکہ فلائٹ 407 کی نگرانی کی جا سکے۔ کارروائی کا وقت تب آیا جب ایک ہائی جیکر پیچھے کے کیبن کی نگرانی کے لیے نکلا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، ایتھن نے موقع غنیمت جانا اور اس کی کلائی موڑ کر بندوق چھین لی۔ آف ڈیوٹی پولیس آفیسر نے دوسرے ہائی جیکر کو دبوچ لیا، جبکہ فوجی نے تیسرے کو قابو میں کر لیا۔ اب صرف وکٹر ایونوف باقی تھا۔ ایتھن اور وکٹر کے درمیان شدید مقابلہ ہوا۔ وکٹر تربیت یافتہ تھا، لیکن ایتھن کے برسوں کے تجربے نے اسے برتری دی۔ شدید خونسور لاتوں اور گرفت کے تبادلے کے بعد ایتھن نے چالاکی سے وکٹر کو بے بس کر کے اس کی اپنی بندوق میں سے قابو میں کر لیا۔ جیسے ہی آخری ہائی جیکر بھی گر گیا، طیارے میں سکون کا سانس لیا گیا۔ مسافروں نے سکھ کا سانس لیا اور خوشی سے تالیاں بجائیں۔ ایئرپورٹ تک پہنچایا، جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلے سے موجود تھے۔ جے ایف کے اب کپتان راس نے فوراً حکام سے رابطہ کیا اور جنگی طیاروں نے فلائٹ 407 کو حفاظت سے مسافر جہاز سے اترنے لگے۔ ہر کوئی ایتھن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے بھیڑ میں گم ہو گیا۔ وہ شہرت کا خواہاں نہیں تھا، لیکن فلائٹ 407 کے مسافروں کے لیے وہ ہمیشہ ہیرو رہے گا۔ Thank you for watching our stories. Kindly subscribe our channel, The Universe of Stories. Like it and share it as much as you can. Thank you.